والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے در پھیلا. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی شعیب صاحب، ان کے دونوں بھانجے، ان کا پورا گھرانہ، کہ جس گھرانے کے بچوں نے زمانہ طالب علمی کے اندر حفظ قرآن کو مکمل کیا، اور آج اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی کہ دونوں بچوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو لوگوں کے سامنے پہنچایا قیام کی حالت کے اندر. اور یقینی طور پہ وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو لوگ باقاعدگی سے یہاں پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے رہے قیام کی حالت میں. تو آپ سب یقینی طور پر خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قرآن کو سنا قیام کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اس کے پچھلے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں مجلس میں موجود تمام بچے بھی، مرد بھی، خواتین بھی یہ خوشخبری لے کے چلے جائیں کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. چونکہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، وہ نبی کہ جس کی زبان کے اوپر رب رحمان نے وحی کی مہر لگائی ہے، اور وہ نبی اپنی مہر والی زبان سے خوشخبری دے رہا ہے راتوں کو قیام کرنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت ہی بابرکت وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا. ان بچوں کو حافظ قرآن بنا کے اس گھرانے نے انشاءاللہ اپنے لیے بہترین قسم کا صدقہ جاریہ پیدا کر لیا ہے. ہم اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ اللہ کریم اس گھرانے پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کریم ان دونوں بچوں کو نیک، صالح، عالم، باعمل بنائے. اصل چیز میرے محترم بھائیوں عمل ہے کہ عمل کا فقدان ہے. اور ایک چیز اور، جہاں پر قرآن مجید کو پڑھا گیا بہت ہی خوشائن پہلو ہے. یقینی طور پر جس جگہ پر قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی بات ہو، بھائی نے اپنا تجارتی مرکز، لازمی سی بات ہے یہ ہال کاروبار کی جگہ ہے، بھائی نے اپنا کاروبار کی جگہ اللہ کے دین کے لیے پیش کی، بڑی بات ہے. ورنہ ان 30 دنوں کے اندر یہاں پر
کوئی نہ کوئی تقریب، کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، روزہ گشائی کی تقریب ہوتی ہے، دیگر پروگرامات ہوتے ہیں، لیکن اس بھائی نے اللہ کے دین کو فوقیت دی، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر لوگ اللہ کے دین کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس جگہ کو اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ اس وقت اس لون کو چاروں طرف سے رب کی نورانی مخلوق ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہیں گھیر کے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن سننے والوں کے لیے، قرآن یاد کرنے والوں کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ، اور رب کی نورانی مخلوق میری آپ کے لیے اس وقت دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس وقت مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے، قرآن سننے والوں کے لیے اللہ مغفرت کا اعلان فرما۔ عزیز بھائیو، اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ اللہ کی قسم جن بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، یہ تمہارے لیے بہترین قسم کا صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اور تم مرے ہوئے ہوگے، من مٹی تلے سو رہے ہوگے، یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، تراویح پڑھا رہا ہوگا، اس قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوگا، تمہیں قبر کے اندر اندھیروں میں نور اور روشنی مل رہی ہوگی، تمہیں قبر کے اندر اجر مل رہا ہوگا، اور بچے کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی، بچے کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ بچے کی دنیا کی فکر کرتے ہوئے بھی انہیں حافظ قرآن نہیں بناتے، یہ بھی تو المیہ ہے۔ کہتے کہ اگر بچے کو مولوی بنا دیا، اسے حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، تو کھائے گا کیا، کمائے گا کیا؟ یہ بھی ایک فکر ہے۔ اگر بچے کو دین کا داعی بنا دیا، عالم دین بنا دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا، وہ یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا؟ اور جب مولوی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں بکرے، تو پوچھتے ہیں کہ مولوی کے پاس بکرے کہاں سے آ گئے؟ جب مولوی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اچھی اچھی اللہ کی نعمتیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ مولوی کے پاس اتنا کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب مولوی کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں سے، تو بہت ساری انگلیاں اٹھنا شروع ہوتی ہیں سوالیہ نشان بن کے کہ مولوی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ پہلے یہ سوال تھا کہ بچہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ اب بچے نے اللہ کے دین کو پڑھا، اللہ کے دین کو یاد کیا، داعی دین بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، آج رب نے دنیا اس کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دی۔ اب حیران ہوتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آ کہاں سے رہا ہے مولوی کے پاس؟ اللہ کے بندو، جو رب کے دین کے لیے کرے گا، اللہ کی قسم رب دنیا کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ کر کے تو دیکھو، اپنے بچوں کو اور خود دین کی دعوت کو، دین کی تعلیم کو سیکھ کر اس کو پھیلانے کا عزم کرو، ارادہ کرو، اللہ کی قسم رب تمہیں بہترین دولت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات میری نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا، کہا یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، دین سیکھ لو، اللہ کی پہچان کر لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تم کو پوری دنیا کا مالک بنا دے گا۔ واللہ کی قسم جو دین کے قریب آتا ہے، جو رب کی توحید کا پرچار کرتا ہے، میرے نبی کا اعلان ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے کہ رب اس کو پوری زمین کا مالک بنائے گا۔ دو چار نہیں، کئی مثالیں موجود ہیں، پچھلے ادوار کو بھی چھوڑ دیجئے، حاضر دور کی بات کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کی بات کرتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، کئی لوگوں نے نام سنا ہوگا، کئی لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہوگا۔ کیا نام ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کے گھر والوں نے شیخ ابن باز کے لیے فیصلہ فرمایا کہ شیخ ابن باز کو دین کا داعی بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ شیخ کو حافظ قرآن بنانا ہے، ان کو عالم دین بنانا ہے۔ اب ماں باپ نے فیصلہ کرنے کے بعد شیخ کو وقف کر دیا اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ شیخ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، حدیثیں پڑھتے رہے، قرآن یاد کرتے رہے، کوئی 16-17 سال کی عمر تک پہنچ گئے۔ اس دوران ایک ہوا چلی عرب کے اندر، اور اس ہوا کے اندر شیخ کی آنکھیں متاثر ہوئیں اور وہ نابینا ہو گئے، آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ لوگ پریشان ہوئے، گھر والے پریشان، رشتہ دار پریشان، اور رشتہ دار تو آپ کو معلوم ہے کہ فوراً پہنچ جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور تانا دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ تانا دینے والے رشتہ دار پہنچ گئے، کہا تھا نا شیخ کو کچھ دنیا کا کوئی ہنر بھی سکھا دیتے، اپنے بچے کو دنیا کی کچھ تعلیم بھی سکھا دیتے، لیکن نہیں، بس حافظ قرآن بنا دیا، حدیثیں یاد کروا دی۔ آج یہ 17-18 سال کی عمر میں عین جوانی کے دنوں میں نابینا ہو گیا، اب کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، کیا ہوگا اس کا؟ شیخ ابن باز کی رحمت اللہ علیہ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے لوگ پریشان، گھر والے پریشان، خاندان والے پریشان، کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، آنکھیں چلی گئی، ہنر کوئی نہیں، دنیاوی تعلیم کوئی نہیں۔ کاش اسے کوئی دنیا کی تعلیم دی ہوتی، دنیا کا ہنر سکھایا ہوتا تو آنکھیں جانے کے باوجود بھی کوئی ہنر کی وجہ سے کچھ پیسہ کما لیتا۔ لیکن اللہ کی قسم، جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، جب بندہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ رب نے سوچا ہوا ہوتا ہے، یا تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ وقت نے وہ وقت دکھایا، شیخ ابن باز بڑے ہوئے، بہترین وقت کے عالم دین کہلائے، آنکھیں نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن رب کے دین کو سیکھا، رب کے دین کو سنا، رب کے دین کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر شیخ کے لیول کا عالم کوئی نہیں۔ اس وقت بادشاہ تھا شاہ فہد، شیخ سے بڑا متاثر تھا، شیخ ابن باز سے بڑا متاثر تھا۔ شیخ ابن باز حرم سے تھوڑا دور رہا کرتے تھے، تو حرم آنے جانے میں ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی، مسافر بسوں میں بیٹھ کر حرم آتے، لوگوں کو پڑھاتے، بچوں کو پڑھاتے، واپس چلے جاتے۔ شاہ فہد کو معلوم چلا، جو بادشاہ تھا کنگ فہد، کہ وقت کا اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا عالم دین، حافظ قرآن پبلک ٹرانسپورٹ میں آتا ہے پڑھانے کے لیے۔ اسی وقت سعودیہ میں اس وقت جو سب سے مہنگی ترین گاڑی تھی، جو بادشاہوں کے استعمال میں تھی، وہ گاڑی لے جا کے شیخ کو دی کہ شیخ آپ اس گاڑی میں آیا کریں۔ رب دین والوں کے، اللہ والوں کے قدموں میں دنیا کو یوں ہی لا کے ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ کو حرم کے قریب ترین رہائش عطا کی گئی۔ ایک دن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے۔ بیمار کیا ہوئے؟ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں شیخ کی ٹانگوں میں یہاں پر چوٹ لگی، ٹانگوں میں چوٹ آئی۔ اب لوگ آنے لگے شیخ سے ملاقات کے لیے، جہاں سارے ہی آنے لگے ملاقات کے لیے۔ کنگ فہد، بادشاہ فہد کو، شاہ فہد کو معلوم چلا تو اس نے کہا کہ شیخ کی عیادت کے لیے میں بھی جاؤں گا۔ پہنچا شیخ کی عیادت کے لیے، دیکھا مجمع بہت ہے، شیخ اپنے تخت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ پیروں میں چوٹ لگی ہوئی تھی، اور مجمع سارے ہی نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کنگ فہد جب وہاں پر پہنچا، شاہ فہد وقت کا بادشاہ، اسے مجمع میں جگہ کوئی نہیں ملی، وہ بھی زمین کے اوپر بیٹھ گیا، وہ بھی زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ کون؟ وقت کا بادشاہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وقت کا عالم تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت نے دکھایا، یہ وقت نے یہ وقت بھی دکھایا کہ وقت کا بادشاہ زمین کے اوپر، وقت کا عالم تخت کے اوپر۔ پھر شاہ فہد
شیخ کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے، پوچھ رہا ہے شیخ چوٹ کہاں لگی ہے؟ پیروں کو ہاتھ لگا کے پوچھتا ہے شیخ چوٹ کہاں لگی ہے؟ یہاں لگی ہے، یہاں لگی ہے۔ وقت نے کیا وقت دکھایا کہ وقت کے بادشاہ کے ہاتھ وقت کے شیخ کے قدموں کو چھو رہے ہیں۔ تم اللہ کے لیے دین کے لیے کرو گے تو کہ اللہ تیرے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ گے، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ گے، عالم دین بناؤ گے، حافظ قرآن بناؤ گے، یقین کر لو اس بات کا کہ رب دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈھیر کرے گا۔ آخرت میں تو جو مقام ہوگا وہ ہوگا۔ آخرت میں ان بچوں کے جنہوں نے یہاں پر قرآن سنایا، ابو بکر، ان بچوں کے سر کے اوپر، ان کے ماں باپ کے سر کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا اعزازی، وہ تو ہوگا۔ ان بچوں کی، ان کے ماں باپ کی جو قبریں منور ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم رب ان کی دنیا بھی اچھی کر دے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا ایک شخص مصلی پر کھڑا ہوا قرآن سنا رہا ہے، آواز بڑی خوبصورت تھی اس کی، مصلی پر کھڑا ہوا قرآن سنا رہا ہے، مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے، آواز بڑی خوبصورت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر سے پوچھا کہ یہ جو شخص مصلی پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کی امامت کرا رہا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ یہ تو غلام تھا، یہ تو اپنے وقتوں میں غلام تھا۔ گورنر نے کہا حضور بات یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، واقعی یہ غلام تھا، لیکن اس نے قرآن اتنا اچھا یاد کیا کہ اسے مسلمانوں کا امام بنا دیا گیا۔ معلوم چلا کہ قرآن غلامی سے نکال کے مسلمانوں کی امامت پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور قرآن غلامی سے نکال کر بادشاہتیں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بے شک اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا۔ جب دیکھا کہ غلام مسلمانوں کی امامت کرا رہا ہے، امامت اصل میں منصب ہے، امامت ایک مقام ہے۔ آج ہمارے نزدیک امام کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، وہ اور بات ہے، ہم سمجھتے کوئی نہیں، ہمیں معلوم کوئی نہیں۔ مسجد کا امام میرا غلام، مسجد کے امام کی حیثیت فقط ایک غلام جتنی ہے میرے نزدیک۔ وہ اللہ کی قسم، اللہ نے، رب رحمان نے، دین اسلام نے اس مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کا ایک مقام رکھا ہے۔ عمر فاروق نے جب دیکھا کہ غلام نے قرآن کو یاد کیا، رب نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ وہ مسلمانوں کا امام بن گیا، کہا بے شک اللہ کے نبی نے ٹھیک کہا، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یاد کرو قرآن، پڑھو قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرا محبوب نبی ناطق وحی والی زبان سے کہہ رہا ہے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، بہترین ہے وہ لوگ۔ آج مسئلہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے والے بہت، قرآن کے یاد کرنے والے بہت، قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب، لیکن افسوس میرے محترم بھائیوں، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی۔ قرآن تو زندگی کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ عمر نکلے تھے نبی کے قتل کے ارادے سے، اللہ اکبر، نکلے نبی کے قتل کے ارادے سے، وہ قرآن کو سنا، اللہ کی قسم تلوار گر گئی، کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن زندگیوں کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے۔ شروع قرآن میں آپ نے سنا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، جسے رب کہتا ہے یہ ہدایت والی کتاب، میری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچو اس بات کو۔ رمضان کی 25ویں شب کو میرے محترم بھائیوں، تکمیل کے پروگرام میں آنے والوں، اس لون میں بیٹھ کر تراویح پڑھنے والوں، درس قرآن سننے والوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ زندگی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ روزے رکھنے والے،
قرآن پڑھنے والے، تراویاں پڑھنے والے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے والے، زندگی تبدیل کوئی نہیں۔ قرآن کا مقصد زندگی کی تبدیلی ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اللہ کی قسم اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، میں اور تو ویسے کہ ویسے ہی۔ روزہ رکھا، آج 25ویں شب کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ زندگی تبدیل ہوئی؟ جس کی ہو گئی اللہ کی قسم خوش ہو جائے، جس کی ہو گئی خوش ہو جائے، جس کی نہیں ہو پریشان ہو۔ جس کی تبدیل ہوئی وہ خوش ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے نبی نے فرمایا روزوں کا رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جس کی زندگی تبدیل ہو گئی وہ خوش ہو جائے، کیونکہ روزوں کا مقصد تبدیلی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزوں کا رکھنا فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، کل تک کا ماں باپ کا نافرمان رمضان میں فرما بردار بن گیا، کل تک کا بے نمازی رمضان میں نمازی بن گیا، کل تک کا سود خور توبہ کر کے سود چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے روزے بھی قبول، اس کی تبدیلی بھی قبول۔ لیکن جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، جو بندہ روزہ رکھ کر مسجد میں بیٹھ کے غیبت بھی کرتا ہو، سودی ادارے کھلے ہوئے، اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ، سود کی لین دین عام۔ میرے نبی نے تو فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ وکم من قائم لیس له من قیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کے روزوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، ان کے روزوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ، کتنے ہی قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، اللہ ان کے قیام کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا تھا، یہ روزہ رکھ کر بھی غیبتیں کیا کرتا، یہ روزہ رکھ کر بھی چغل خوری کرتا، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا، روزہ رکھ کر ناپ تول میں ڈنڈی مارتا، روزہ رکھ کر سود خور سود دیتا، سود لیتا، نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرتا۔ اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی حاجت نہیں۔ تقویٰ، پرہیزگاری، جس نے تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کر لی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ہوں گے پچھلے گناہ معاف۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا، زندگی تقریباً اختتام کے اوپر، اللہ کی قسم، اور کچھ نہیں معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ جو پچھلے سال سوچا کرتے تھے آئندہ سال رمضان آئے گا میں روزہ رکھوں گا، کتنے ہی لوگوں کی تمنا تھی کہ یار آئندہ سال رمضان آئے گا، وہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کر کے دکھاؤں گا، رمضان آئے گا رب کی رحمتیں ہوں گی، رمضان آئے گا رب کی مغفرتیں ہوں گی، وہ میں اس بار اپنے رب سے رحمت، اس کی مغفرت طلب کروں گا۔ رمضان آنے سے پہلے وہی دنیا سے چلا گیا، نہیں دیکھ سکا رمضان۔ کتنے ہی لوگ آپ کی مسجد کے ایسے ہوں گے جو اس بار رمضان میں موجود نہیں، کتنے ہی لوگ اہل محلہ ہوں گے جو آج رمضان میں موجود نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کتنے ہی آپ کے علاقے والے، گھر والے، محلے والے، آپ کے خاندان والے
جو اس سال رمضان میں موجود نہیں، لیکن آپ موجود ہیں، آپ کی سانسیں آ رہی ہیں، آپ کی زبان بول رہی ہے، وہ آپ کے کان سن رہے ہیں. یہ سب زندگی کی علامت ہے. اس کا مقصد کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا، اللہ کا خصوصی فضل ہوا آپ کے اوپر کہ ایک مہینہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا آپ کو اور مل گیا. اور اس مہینے میں کھڑے ہو اللہ سے اپنے گناہوں کو بخش پاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو. پیدا کرنے والے کے آگے ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. میرے اللہ غلطی میری ہے. اللہ میں گناہگار، اللہ میں سیاہکار، اللہ میں گناہوں سے بھرپور، لیکن میرے اللہ تو رحمان، اللہ تو رحیم، اللہ تو کریم. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اپنے رب سے معافی مانگو گے، رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گرینڈ آفر لگی ہوئی ہے، بمپر آفر. میرے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اللہ کریم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. او میرے محترم بھائیوں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے بند، شیاطین قید. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کہ نیکیوں کا موسم ہو جائے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. بندہ مومن جو پورے سال کہتا تھا یار شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، یار شیطان مجبور کر دیتا ہے میں گناہوں پر، رب نے تیری یہ بات بالکل جھٹلا دی. اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا. اب کیوں نہیں تبدیل ہو رہا؟ گناہوں کے داغ اب کیوں نہیں اتر رہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھنا، قیامت کے دن دو ٹھکانے، تیسرا کوئی نہیں. ایک جنت اور ایک جہنم، تیسرا کوئی نہیں. انسان مرے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تیسرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اس وقت جہاں پر کھڑا ہوا ہوں، میرے جو اعمال ہیں، اس اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے میں ذرا خود سوچوں، اپنا محاسبہ کروں کہ میں کہاں پر جاؤں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ یارو رائے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، رب اس کا انصاف کرے گا. قبر تیار ہے، وہ قبر قریب ہے، قبر سے غافل یہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے. اللہ کی قسم موت قریب ہے. رب موقع دے رہا ہے. جو رمضان ملا ہے نا مجھے آپ کو، یہ موقع ہے. جن کو نہیں مل سکا وہ بیچارے چلے گئے، اللہ ان پر بھی رحم فرمائے. لیکن میں اور آپ جو آج موجود ہیں، مجھے آپ کو موقع ملا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا. دیکھو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک انسان کی زندگی کے اندر کئی مواقع آتے ہیں کسی کام کے لیے. اگر وہ ان مواقعوں کو کیش کر لیتا ہے تو یقینی طور پر وہ عقل مند انسان ہوتا ہے. دیکھیے روز مرہ کے دروس پروگرامات یہ موقع ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں نا روزانہ کے دروس، رمضانوں کے علاوہ بھی جمعے کے خطبات بھی ہوتے ہیں. یہ جمعے کے خطبات، روزانہ کے دروس، اللہ کی قسم یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ میری تیری زندگی تبدیل ہو جائے. دیکھو ایک مثال دے دیتا ہوں آسان سی. ایک شوہر تھا، اس نے جناب علی ایک سوٹ خریدا، کوئی 5-8 ہزار روپے کا نیا سوٹ، سفید رنگ کا نیا سوٹ زیب تن کے بیٹھا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا. چائے یہاں سامنے گر گئی فرنٹ کے اوپر، برباد ہو گیا سوٹ. بڑی امید کے ساتھ اپنی بیگم کے پاس پہنچا، کہا محترمہ بات یہ ہے میرا سوٹ 8-10 ہزار روپے کا سوٹ ہے، پہلی دفعہ پہنا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا، سامنے فرنٹ کے اوپر، دامن کے اوپر چائے گر گئی، بدنما ہو گیا. نہ کہیں پہن کر جا سکتا ہوں، اسے دھو اچھی طرح تاکہ اس کے داغ دھبے اتر جائیں. بیوی نے کہا سرتاج کوشش کرتی ہوں. بیوی نے بہترین قسم کا واشنگ پاؤڈر ڈالا، پانی میں گھمایا، سکھایا. شام میں شوہر آیا،
بیوی نے معذرت کی کہ شوہر کو سرتاج بڑی کوشش کی، بہترین قسم کا صابن بھی ڈالا، شیمپو بھی ڈالا، سرف بھی ڈالا، کیمیکل بھی ڈالا، لیکن یہ داغ دھبے اتنے ضدی ہیں، اترتے کوئی نہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، محلے کے کارنر پر ایک ڈرائی کلینر ہے، سنا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے داغ دھبے اتار دیتا ہے، آپ یہ اپنا سوٹ لے کے اس کے پاس جائیں۔ شوہر کو ایک امید بندی کہ شاید وہ دھوبی میرے داغ دھبے اتار دے اور میرا نیا سوٹ جو فقط ایک دفعہ پہنا ہے وہ بچ جائے۔ شوہر صاحب نیا سوٹ لے کے دھوبی کے پاس پہنچے، کہا حضور یہ داغ دھبا سامنے لگ گیا، پہلی دفعہ پہنا تھا، مہنگا سوٹ ہے۔ دھوبی نے رسید کاٹ کے دی، کہا 2 دن بعد آئیے اپنا سوٹ لے جائیے، داغ اتر جائیں گے۔ 2 دن بعد یہ بندہ جب پہنچتا ہے، دھوبی کہتا ہے حضور بڑی معذرت چاہتا ہوں، بڑی کوشش کی میں نے، بڑی بہترین کیمیکل بھی ڈالے، بڑا سب کچھ ڈالا، مشینوں پہ گھمایا، لیکن یہ داغ دھبے اتنے ضدی تھے، اترتے ہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے محترم بھائیو، جس سوٹ کو بیوی دھونے سے ناکارہ ہو گئی، جو داغ دھبے ڈرائی کلینر نہ اتار سکا، وہ سوٹ کا کیا کرو گے؟ سامنے داغ دھبا لگا ہوا ہے، نہ شادی میں پہن کر جا سکتے ہو، نہ تکمیل کے پروگرام میں پہن کر آ سکتے ہو۔ اب یا تو اٹھا کر پھینک دو گے یا آگ میں جلا دو گے، اور کوئی اس کا کام نہیں۔ یہ جو اللہ رب العالمین روزانہ کے مواقع انسان کو عطا کرتا ہے، کبھی مسجد میں درس قرآن، کبھی کسی دکان پہ درس قرآن، کبھی کسی کی فیکٹری میں درس قرآن، جمعہ آ گیا ہفتے کے بعد، اس جمعے کے اندر مولوی نے گلا بھی پھاڑا، جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ رب نے 1 مہینہ سال کے بعد رمضان کا دے دیا کہ چلو یہ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کے داغوں کو اپنی توبہ سے دھلوا لے، لیکن یہ انسان اتنا ضدی، اس کے گناہ کے داغ اتنے ضدی کہ یہ اپنے گناہوں پر جمع رہا، اور رمضان آ کر چلے گئے، کئی رمضان چلے گئے، اسے نیکوکار نہ بنا سکے، گناہوں سے دور نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رمضان بھی، جمعے کے خطبے بھی، یہ مواقع جو رب نے عطا کیے، اگر یہ زندگی کو تبدیل کرنے کی وجہ نہیں بن سکی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ایک بھٹی ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ اللہ کریم اس بھٹی سے مجھے آپ کی محفوظ فرمائے۔ وہ بھٹی جہنم کی بہت خطرناک ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہوں کے داغ کو اتار دیتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قبل اس کے کہ موت آئے میرے محترم بھائیو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ اللہ کی قسم تمہارا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم، بڑا کریم۔ وہ رب خود جو اپنے بارے میں کہتا ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے گناہگار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ طاق رات ہے، 25ویں شب ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، رب کہتا ہے بندہ خدا میری رحمت عروج پر ہے۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے تو نے گناہ کیے، پوری زندگی گناہ کیے، ٹھیک ہے، آج احساس ہو گیا، آج احساس ہو گیا، آج آجا میرے پاس، آج آجا میرے پاس، اپنی جبین نیاز کو جھکا دے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، اپنے آنسوں کو بہا دے، کہہ دے ایک بار اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، کہہ دے ایک بار میرے اللہ میں گناہگار، میں سہگار، کہہ دے ایک بار کہ اللہ تو رحمان تو رحیم، اللہ مجھے معاف کر دے، ایک بار مجھ سے معافی مانگ کے تو دیکھ، تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک سچی توبہ میرے محترم بھائیوں سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ایک سچی توبہ۔ افسوس یہ ہے گناہوں میں دھسا ہوا انسان، اسے احساس کوئی نہیں، موت کی پرواہ کوئی نہیں، موت کی یاد کوئی نہیں، سمجھتا ہے باقی سارے مر جائیں گے، میں جیوں گا۔ کہتا ہے کہ جناب ابھی تو جوانی ہے، جوانی تو دیوانی ہے، دیکھا جائے گا۔ اور کیا دیکھا جائے گا؟ جب موت آئے گی پھر کیا دیکھا جائے گا؟ جب موت کا فرشتہ سامنے جان لینے آ جائے گا اور کیا دیکھا جائے گا؟
समझता ही कोई नहीं इस बात को, आसान लिया हुआ है। मरना है, अल्लाह की कसम मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। मेरे मोहतरम भाई, जो दुनिया में आया है वो मरने के लिए आया है। देखो ना अपने पीछे, माँ चली गई, बाप चला गया, चाचा चला गया, मामा चला, वो तू भी जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। जाना तो है, जाना है तो जाने की तैयारी करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे साहबा जानते हो अक्लमंद कौन? अगर हम होते तो कहते कि वो जिसके पास लैंड क्रूजर है। अगर ये सवाल हमसे होता आज के दौर में कि अक्लमंद कौन है, हम कहते जिसकी डिफेंस में 600 गज की कोठी है। हमसे होता है सवाल कि अक्लमंद कौन, हम कहते जिसका बच्चा बिगन हाउस में पढ़ रहा है वो अक्लमंद है। मेरे नबी के साहबा ने कहा, अल्लाह का उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबा अक्लमंद वो है जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता है। अक्लमंद वो जो सबसे ज्यादा मौत की तैयारी करता हो। आज मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी अक्लमंदी को साबित करने के लिए मौत को याद भी करना होगा, मौत की तैयारी भी करनी होगी। देखो इतनी बड़ी रात है, अभी हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम रस्मी दुआ नहीं करेंगे, वो रस्मी दुआ नहीं करेंगे। दुआ वो करेंगे जो दिल से निकलेगी इंशाअल्लाह। उस दुआ के बाद कि जिस पर यकीन होगा कि अल्लाह हमें माफ करेगा इंशाअल्लाह, वो दुआ करेंगे। तो क्या ख्याल है, अपने गुनाहों को याद करके पैदा करने वाले को रहमान रहीम समझ के अपने गुनाहों पर माफी मांगते हो ना इंशाअल्लाह। और एक बात और याद रखना, ये बात, रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना था। इस महीने के अंदर हमें नेक मजलिस मिली, नेक सोहबत मिली, अच्छे दोस्त मिले। भाई शुएब साहब ने यहाँ अपने हॉल के दरवाजे खोल दिए, आओ कुरान सुनो। मस्जिदों के अंदर कुरान के प्रोग्राम, दर्स के प्रोग्राम, अच्छी सोसाइटी, अच्छी गैदरिंग, ईमान बढ़ रहा था, ईमान बढ़ रहा था, नेकियां चल रही थी। लेकिन अब रमज़ान जाने वाला है यार, अब रमज़ान जाने वाला है। ये कीमती रहमतों बरकतों का महीना जाने वाला है। अब इस महीने के जाने के बाद भी जिसकी अटैचमेंट कुरान के साथ रहेगी, अल्लाह की कसम वो कामयाब होगा। आजमाइश तो अब शुरू होगी। अभी क्या कमाल के मौसम बहार था, वो अभी रमजान में क्या कमाल के नेकियों का मौसम था। मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए थे, सब जा रहे थे, मैं भी चला गया। सब कुरान पढ़ रहे थे, मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो सब तरावी में खड़े थे, मैंने भी पढ़नी शुरू कर दी। ये कोई कमाल नहीं, कमाल शुरू होगा रमजान के बाद। फिर देखा जाएगा कि इसका ताल्लुक कुरान के साथ कितना है। तो अपने ताल्लुक को कुरान के साथ जोड़ना होगा। अगर चाहते हो कि अब जन्नत मिल जाए, अगर चाहते हो कि रब राजी हो जाए, तो अपना ताल्लुक नेक गैदरिंग से, नेक सोसाइटी से, अच्छे लोगों से जोड़ना होगा। देखो अगर रमजान जाने के बाद कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया, रमजान के जाने के बाद मस्जिदों से ताल्लुक तोड़ लिया, रमजान के जाने के बाद दीनी मजालिस और महफिल से ताल्लुक तोड़ लिया, अल्लाह की कसम जो ईमान आज यहां खड़ा है यहां पर आ जाएगा। बात मेरी नहीं। अबू हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है, रोड पर खड़े हुए रो रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ, कहा हंज़ला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा अबू बकर क्या बताऊं, मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हंज़ला ऐसी बात क्यों करते हो, और तू तो अल्लाह के नबी का सहाबी है, तू अपने बारे में ऐसी बात क्यों करता है? कहने लगा बात यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाता हूँ, नबी का दर्द सुनता हूँ, नबी की बात सुनता हूँ, ईमान का लेवल बढ़ता चला जाता है। नबी की मजलिस से निकलता हूँ, कारोबार के अंदर, दुनियादारी के अंदर, बीवी बच्चों, मेरा ईमान का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, हंज़ला अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं अबू बकर भी मुनाफिक हो गया, क्योंकि मेरा भी यही हाल है। दोनों रोते हुए अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी हम तो मुनाफिक हो गए। मेरे नबी ने कहा, अबू बकर हंज़ला रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन,
کیا ہو گیا تم کو، کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے، ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، دنیا داری کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر بار کے اندر، بیوی بچوں کے درمیان اللہ کے نبی ایمان کا لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے اگزامپل دی، میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کے 3 درجات ہیں۔ ایک ایمان انبیاء کا ہے جو صرف بڑھتا ہی رہتا ہے، ایک ایمان ملائکہ فرشتوں کا ہے جو مینٹین ہے، سجدے میں تو سجدے میں، ایک ایمان ہے تم انسانوں کا جو بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ دینی مجلسوں میں جاؤ گے، اچھی صحبت میں جاؤ گے، اچھے لوگوں میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایمان کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دینی مجلسوں سے دور جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایمان کا لیول گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، آسان سی مثال ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، رمضان کی برکتوں کا بیان ہو رہا ہے، قرآن کی شان کا بیان ہو رہا ہے، جنتوں کا بیان ہو رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے۔ آج 25ویں شب ہے، یار توبہ کروں گا، آج اپنے رب کو مناؤں گا، ایمان بڑھ رہا ہے۔ نیک مجلس ہے نا، نیک مجلس، ایمان بڑھ رہا ہے۔ کسی کا دل اس وقت یہ نہیں چاہ رہا کہ مولوی صاحب کو سائیڈ میں کرو، یہاں پر بڑی سی LCD لگاؤ، اس پر کوئی گانا چلا دو، ایسا تو نہیں چاہ رہا۔ سب کا دل نیکیوں کا چاہ رہا ہے نا اس ٹائم۔ یہ ہے نیک مجلس۔ اپنی سوسائٹی، اپنی گیدرنگ کو نہ چھوڑنا، نیک مجلسوں کو نہ چھوڑنا۔ میرا بھائی شکیل انصاری یہاں موجود، اللہ کی قسم پورے سال بھائیوں کو جوڑنے کی کرتا ہے، بھائیوں کو قریب کرنے کی کرتا ہے، کبھی درس قرآن، کبھی کوئی پروگرام، کبھی کوئی پروگرام۔ بھائی شکیل انصاری کے پاس جاؤ، ان کو بولو یار ہمیں استعمال کر لو، خدا را ہم پر رحم کھاؤ، ہماری جوانیوں کو استعمال کرو اللہ کے دین کے لیے۔ کوئی پروگرام ہو تو ہمیں بتا دیا کرو، ہم بھی آئیں گے، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ او یارو، نیک مجلس سے، جماعتی زندگی سے اپنے تعلق کو مت توڑنا۔ یہی نصیحت ہے میری، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی۔ میں الگ نہیں، اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں جماعتی نظم سے، جماعتی زندگی سے علیحدہ زندگی انفرادی گزاروں گا، شیطان اچک کے لے جائے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اجتماعی نظم کی ضرورت ہوتی ہے، جماعتی نظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا بھائی یہاں شکیل انصاری جماعتی نظم کو کھڑا کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لو۔ بولو شکیل بھائی، جہاں درس قرآن ہو، جہاں ترجمہ قرآن ہو، جہاں فہم القرآن ہو، جہاں دین کی دعوت کا کوئی کام ہو، وہ ہمیں استعمال کرو۔ یہ زندگی گزر رہی ہے اللہ کی قسم جیسے برف پگھلتی ہے، ایسی زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر یہ یوں ہی ضائع ہو گئی، کل قیامت کے دن رب نے تو حساب لینا ہے۔ یہ جوان جوانی کی مستی میں پرواہ کوئی نہیں کہ مرنا ہے، کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، جوانی تو دیوانی ہے۔ اور اللہ کی قسم کتنے ہی جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ثانیہ گل پلازا میں جب آگ لگی، کس کو معلوم تھا کہ موت ہے؟ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہاں پر موت، کوئی جاتا ہی کوئی نہیں، سینکڑوں جانیں چلی گئی۔ یہ میرے معصوم بچے، اللہ کی قسم آج تمہاری نظروں کے سامنے ان ماؤں سے پوچھو جن کے ماؤں کے لال چلے گئے، کوئلہ بن گئے، جل کے خاکستر ہو گئے۔ کتنی جوانیوں کو اللہ اکبر یہ آگ کھا گئی جو سوچا کرتے تھے ابھی جوانی ہے، وہ جوانی تو دیوانی ہے، وہ دیکھا جائے گا جب ابھی بڑھاپا آئے گا، مسجد ہوگی، میں ہوں گا، قبر ہوگی، اور داڑھی بھی رکھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، لیکن ابھی جوانی انجوائے کرنے دو۔ نہیں معلوم موت اللہ کی قسم بچے کو بھی لے جاتی ہے، جوان کو بھی لے جاتی ہے۔ تیاری کرو یارو، موت کی تیاری کرو۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں کو اللہ الگ سے حساب کرے گا۔ ویسے تو سب کا حساب ہوگا نا، ان عمرہ فیما افناہ، پوری زندگی کا رب حساب کرے گا۔ وہ بندہ خدا بتا تو صحیح، تجھے جو زندگی دی تھی کہاں لگا کر آیا ہے؟ جوانوں سے الگ سے سوال ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ،
اے جوان بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تیری جوانی کہاں گزری، اپنی جوانی کا الگ سے حساب دو، آج زندگی موقع ہے، زندگی باقی ہے، توبہ کی مہلت بھی باقی ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ میری زندگی کی علامت ہے، آپ سن رہے ہیں آپ کی زندگی کی علامت ہے۔ جب زندگی باقی ہے اس کا مقصد توبہ کی مہلت بھی باقی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ابھی دعا کرتے ہیں یارو، یقین کرو رب رحمان رحیم اور کریم ہے۔ اور دعا سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا ایسی کرنی ہے انشاءاللہ جو دل سے نکلے۔ ہم ایک رسمی دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ بھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ تم رب سے دعا مانگو رب قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا بھی تو پھر دل سے نکلنی چاہیے نا۔ کل کا ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے، میرا یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے عدنان، یہ بھی گواہ ہے اس بات پر۔ کل کا واقعہ، میں پرسوں رات گھر اپنے دوا خانے سے نکلا، تقریباً رات کا کوئی 1 بج رہا تھا۔ میری گاڑی میں ایک بیگ تھا، اس میں تقریباً 2 لاکھ سوا 2 لاکھ روپے مالیت کی چیز پڑی ہوئی تھی، کافی مہنگی چیز تھی، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب اس کی مالیت۔ اب میں نے جلدی میں گاڑی سے نکالنا بھول گیا، اوپر چلا گیا، میرا گھر اوپر تھا۔ صبح جب نیچے اترا، اگلے دن جمعہ تھا، کل کا دن جمعہ پڑھانے کے لیے، جمعہ میرا تھا یہ دھوبی گھاٹ، لیا کون سا علاقہ ہے، بہرحال وہاں میرا جمعہ تھا۔ میرے بھائی نے گاڑی کو میری تیار کیا، میں نیچے اترا، میں نے دیکھا کہ گاڑی میں وہ میرا بیگ نہیں۔ اللہ اکبر، میں بھی ایک عام سا آدمی ہوں بھائی، 2-2.5 لاکھ کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے لیے۔ جب دیکھا بیگ کوئی نہیں، مجھے شک ہوا ایک بندے کے اوپر، میں نے کہا یہ بیگ یقینی طور پر اس بندے نے نکالا ہے میری گاڑی سے، پورا یقین۔ ویسے تو بچنا چاہیے نا گمان سے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ میں نے گمان نہیں کیا، اس بندے کی شہرت ایسی تھی، مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ میرا بیگ اس بندے نے نکالا۔ میں نے اس سے ذکر کیا، سامنے بیٹھا، پوچھ سکتے ہیں آپ، اللہ جانتا ہے، کل کا واقعہ۔ میں نے اس کو کہا عدنان بابو مجھ کو لگتا ہے وہ میرا بیگ فلاں بندے نے نکالا ہے۔ اچھا بھائی، میں جمعے کے لیے پہنچ گیا، ممبر پر کھڑا ہوا۔ جس وقت میں ممبر پر کھڑا ہو رہا تھا، ایک دعا میں نے اس وقت کی اللہ سے، میں نے کہا میرے اللہ، اس وقت اگر مجھے جمعہ نہ پڑھانا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اپنے بیگ کو ڈھونڈتا۔ بزرگوں، اگر مجھے جمعہ نہ پڑھانا ہوتا تو اس وقت میں اپنے بیگ کو ڈھونڈ رہا ہوتا، اس بندے کو معلوم کر رہا ہوتا، اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے پاس جاتا کہ یار میرا بیگ کسی نے دیکھا۔ میں نے کہا میرے اللہ، جمعے کی وجہ سے، تیرے دین کی دعوت پہنچانے کی وجہ سے اللہ میں یہ کام نہیں کر سکا، میں جمعہ پڑھانے مسجد آ گیا، لیکن میری چیز کی حفاظت ربا تیری ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس نے نکالا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ بیگ اس وقت کہاں ہے، لیکن اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ میں تیرے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، لیکن اللہ ہوں پریشان، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ اللہ مجھے یقین ہے کہ تو میرا بیگ مجھے واپس کرائے گا۔ جس میں رقم تھی، بڑی بڑی اماؤنٹ تھی، یعنی 2.5 لاکھ کے قریب کی چیز تھی اس کے اندر۔ اچھا، وہاں مسجد انتظامیہ نے، ابو ہریرہ مسجد، نیوٹریشن لائن والی، دھوبی گھاٹ، ابھی یاد آیا نام، 2 مہینے پہلے کے قریب میرا وہاں بیان بھی ہوا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک پرچی مجھ کو دی تھی۔ اس پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ 4 عدد سولر پلیٹیں چاہیے، 4 عدد مسجد کے لیے سولر بیٹری چاہیے۔ میں نے جب وہ اعلان دوبارہ 1.5-2 مہینے میں بعد، وہ پھر وہ پرچی میرے پاس، میں نے وہاں کی جو ذمہ دار بھائی تھے ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی بات سنیں، یہی اعلان تو کوئی 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے مجھ سے کرایا، تو ابھی تک 1.5-2 مہینے میں رقم جمع نہیں ہوئی۔
کتنی رقم تھی؟ کہہ رہے 3 لاکھ روپے. میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑی رقم نہیں. کہہ رہے ہیں صرف 60,000 روپے جمع کرائیں نمازیوں نے ابھی تک. میں نے کہا یار میں نمازیوں کو غلط نہیں کہتا, سستی آپ کی ہے شاید, نمازی تو بہت اچھے. میں نے کہا سستی آپ کی ہے شاید, آپ نمازیوں سے صحیح طرح رابطہ نہیں کر پائے, ورنہ ابھی دیکھیے. اچھا میں نے جب میری گاڑی سے بیگ چوری ہوا تھا اسی وقت نیت کر لی تھی کہ میں اس کو صدقہ کروں گا, جو صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے. میں نے وہیں ممبر پر کھڑے ہو کے سب سے پہلے اپنی جیب سے نکال کے اپنے اس مسئول بھائی کو بیٹری سولر پلیٹ کے لیے دیے. اس لیے ایک تو مجھے صدقہ کرنا تھا چونکہ میرا 2.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. دوسرا میں نے کہا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یار خطیب خود اپنی جیب سے دے رہا ہے, خطیب تو لینے آتا ہے, خطیب تو چندہ لیتا ہے, یہ کون سا خطیب جو چندہ دے رہا ہے؟ شاید لوگوں کو تھوڑا احساس ہو, اور الحمدللہ احساس ہوا. وہیں پر فوری طور پر لوگ کھڑے ہوئے, میرے مسئول بھائی کو رقم جمع کرائی, اللہ نے مسئلے میں آسانی فرمائی. اب دیکھیے میں پہنچا اپنے علاقے میں ناظم آباد, گاڑی سے اترا ہوں, اللہ اکبر, 2 چیزیں, پہلی چیز دعا, دوسری چیز صدقہ. دعا دل سے کی, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. میں گاڑی سے نیچے اترا, میرا یہ بھائی ساتھ موجود, ہم دونوں کھڑے ہوئے. وہی بندہ جس کے بارے میں مجھے گمان تھا, اللہ کی قسم وہ بیگ لے کے میرے پاس آیا, بیگ لے کے میرے پاس آیا. میں نے بیگ کھولا, سامان دیکھا پورا. دل میں میرے خیال آیا کہ بیچارہ شاید ضرورت مند ہے. میں نے اس کو بھی, جو اللہ نے مجھے توفیق دیا, میں نے اس کو بھی صدقہ کیا. بجائے میں نے کہا تو کر لیا اس نے جو کرنا تھا, احساس ہوا مجھے واپس کر دیا. بتانے کا مقصد دعا دل سے کی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. ان 2 چیزوں نے ناممکن کو ممکن کر دیا. رب کے اختیار میں. مانگو تو صحیح دل سے, جب دعا مانگو تو اس بچے کو یاد کرو. دعا مانگتے ہوئے رسمی دعا نہیں مانگ رہی, ڈرامائی دعا نہیں مانگ رہی. یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ جس طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو دھتکار کے بھگا دے گا. بادشاہ سامنے کھڑا ہو, یہاں میں کر کے تم بات کرو, وہ کچھ بھی نہیں دے گا. ماں اپنے بچے کو جب دیکھتی ہے نا کہ وہ بار بار مانگ رہا ہے, بار بار مانگ رہا ہے, کبھی ماں کے سینے سے لگ کے, کبھی ماں کے قدموں سے لگ, اللہ کی قسم ماں کو رحم آ جاتا ہے, دے دیتی ہے. ماں تو ماں, باپ سخت دل ہونے کے باوجود دے دیتا ہے. گر کے مانگو, رو کے مانگو, اس کے مقام کو سمجھ کے مانگو. بھائی پچھلے دنوں ایک ویڈیو چلی تھی, ایک افریقی کالا سیاہ بیت اللہ سے چمٹا ہوا, اس کا وہ عمل کیسا تھا, کیا تھا آپ کی نظر میں, وہ مجھے نہیں معلوم. میں صرف اس کی عقیدے کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ دے گا, یقین ہے اس کو میرا اللہ دے گا. یہ یقین پیدا کرو. بیت اللہ کو پکڑ کے اللہ کی قسم, غریب فقیر کالا حبشی صرف مانگ رہے پیسہ, دولت, ڈالر. رب نے اس کو اتنا دیا, اتنا دیا. یہ تو ابھی اس دنیا کی مثال ہے, موبائل, ٹیلی فون, ریکارڈنگ, کیمرہ, یوٹیوب سب موجود. غریب فقیر امیر ہو گیا رب سے مانگنے پر. مانگو تو صحیح دل سے. گاؤں میں بارش ہونی تھی, بارش کوئی نہیں ہو رہی, فصلیں کوئی نہیں اگ رہی, قحط سالی کا ماحول ہے, پریشانی, فصلیں کوئی نہیں. اب گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم جمع ہوں گے اور جمع ہو کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ بارش دے. سارے لوگ جمع ہو گئے بارش کی دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش دے دے. اب سارے لوگ جمع ہوئے, سامنے سے دیکھا ایک بچہ آ رہا ہے ہاتھ میں امبریلا لے کر, چھتری لے کر. لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا اس بچے کا. ابے بے وقوف, ابے بارش کے لیے تو ہم دعا مانگنے کے لیے آئے, بارش ہو کوئی نہیں رہی اور تو جناب چھتری لے کر گھوم رہا ہے. بچے نے کہا انکل معذرت کے ساتھ بے وقوف میں نہیں, آپ ہیں. جب بارش ہوگی, بارش کے بعد دعا ہوگی, دعا کے بعد بارش ہوگی, تو بارش میں آپ بھیگتے ہوئے جائیں گے, میں تو چھتری میں جاؤں گا. یہ ہے وہ یقین کہ جب رب سے مانگیں گے وہ دے گا. تو انشاءاللہ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم.
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو تراویح پڑھائی نا ابو بکر نے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا اچھا شعیب بھائی کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ٹھیک ہے. ان کے لیے دعا کرانی ہے. اور ایک چودھری لیاقت صاحب ہیں، بیمار ہیں، اچھا ہمارے قریبی ساتھی. نام آپ مجھے لکھ کے دے دیتے نا تو چلے میں کوشش کرتا ہوں مجھے یاد چودھری رہے. لیاقت صاحب ٹھیک اور شعیب بھائی کے والد اور ابو ٹھیک بکر. ٹھیک. ابو بکر کے والد جس بچے نے تراویح پڑھائی ہے اس کا حق ہے ہم پر. یا رب رحمان یا رحیم یا کریم مالک الملک عزیز الجبار المتکبر. یا اللہ کریم ہمارے کبیر اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین جو گناہ جان کر کی اللہ جو انجانے میں پروردگار تو سب کو جانتا اللہ سارے ہی معاف فرما. الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم مالک الملک. اللہ میرے اللہ تجھے رحمان سمجھتے ہوئے، اللہ تجھے کریم سمجھتے ہوئے، میرے اللہ اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہوئے میرے اللہ کے گناہ گار بندے ہیں. اللہ گناہوں کے باوجود بندے تو تیرے. اللہ بہت گناہ کیے، اللہ دن رات صبح و شام گناہ کیے، لیکن میرے اللہ گناہوں کے باوجود اللہ اقراری مجرم ہے. اللہ پشیمان، اللہ پریشان تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ معاف فرما، میرے اللہ معاف فرما. یا اللہ بوڑھوں کو، مردوں کو، بچوں کو، اللہ عورتوں کو، اللہ سب کو معاف فرما. الہ العالمین تیری رحمت سے ہم میں سے کوئی نا امید نہیں، چونکہ تو نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے اللہ تو خود کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میرے اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں، لیکن اللہ اپنے گناہوں پر پشیمان بھی ہے، اللہ پریشان بھی ہے، اللہ نادم بھی ہے. اللہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، اللہ سیاکار خطاکار سمجھتے ہوئے میرے اللہ تجھے رحیم سمجھ کر، اللہ تجھے کریم سمجھ کر، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ معافی کے طلبگار ہے، اللہ معاف فرما. الہ العالمین آج کے بعد گناہوں سے توبہ تائب ہوتے ہیں. اللہ اقرار کرتے ہیں کہ بہت گناہ کیے. اللہ سراپا وجود پورا گناہوں سے جمع ہوا، اللہ وجود گناہوں سے ڈٹا ہوا، لیکن میرے اللہ تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ تجھے رحمان پاتے ہیں، اللہ تجھے کریم پاتے ہیں. میرے اللہ تو وہی رب ہے جس نے کفل کے گناہوں کو معاف کیا. اللہ میرے اللہ تو وہی رب ہے جس نے 100 آدمیوں کے قاتلوں کو معاف کیا. اللہ ہمیں بھی معاف فرما. الہ العالمین ہمیں بھی معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. میرے اللہ معاف فرما. الہ العالمین معاف فرما. میرے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. الہ العالمین یہ بچہ ابو بکر کے جس نے قرآن سنایا، اللہ اس کے والد دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ اس کے والد کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو لوگ بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اللہ ہمیں بھی مر کر تیرے پاس آنا ہے. اللہ مرنے کے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. الہ العالمین یا رب رحمان جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم اجرنا من النار. الہ العالمین یہ گوشت پوش کا بنا ہوا بدن اللہ تیرے جہنم کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں.
اللہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ضرور ہے اللہ، لیکن سزا نہیں دیتی۔ اللہ ماں جس سے بھی ڈراتی ہے اللہ، لیکن ماں جلاتی کوئی نہیں۔ اللہ میرے اللہ تو ہمیں معلوم ہے اللہ تو نے جہنم بنائی ہے اللہ، لیکن ہمیں یقین ہے اللہ، ہمیں گمان ہے تیری رحمت پر یقین ہے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمیں ضرور جہنم سے بچائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم سے بچا، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو جہنم سے بچا۔ الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم یا مالک الملک، اللہ ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے بعد دوبارہ گناہوں کی دلدل میں نہ جائیں۔ الہ العالمین اپنے نفس کے ہاتھوں بہت مجبور ہے، الہ العالمین بہت کمزور ہے اللہ، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر بہک جاتے۔ میرے اللہ ایسا ایمان عطا کر جو ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے۔ الہ العالمین ایسا ایمان عطا کر جس ایمان کو پانے کے بعد ہم گناہوں سے دور ہو جائیں۔ الہ العالمین محشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین عذاب قبر سے نجات دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ قبر میں ہے، اللہ تیرے پاس ہے، اللہ تیرے مہمان ہے، اللہ اپنے مہمانوں کی قدر فرما۔ الہ العالمین جیسی تیری شان ہے اپنی شان کے مطابق اپنے مہمانوں کے ساتھ معاملات فرما۔ الہ العالمین جو لوگ دنیا سے چلے گئے بشری تقاضے سے اللہ ان سے خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، اللہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن رب تو رحمان رحیم اور کریم اللہ تو ان پر رحم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہم پر بھی خصوصی رحم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین یہاں پر قرآن کو پڑھا گیا، جس بھائی نے شعیب صاحب نے اپنی جگہ تیرے دین کے لیے وقف کی، تیرے قرآن کے لیے وقف کی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اللہ تیرے قرآن کو پڑھا گیا، لوگوں نے سنا، اللہ بھائی شعیب کو بھی ان کے بھانجوں کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ آتے تھے یہاں پر قرآن کو سنتے تھے یہاں پر اللہ ان کو بھی بہت بہت نیکیاں عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم یا مالک الملک عزیز الجبار المتکبر، یا اللہ جس کے دل میں جو دعائیں ہیں اللہ، جس کے دل میں جو التجائیں ہیں اللہ، جس کے اندر جو فریادیں ہیں اللہ، یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اللہ، بوڑھے بھی سفید داڑھی والے بھی اللہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اللہ ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں جو دعائیں ہیں اللہ، ان کی تمام تمنائیں آرزو اور دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم ہماری زندگی کو قرآن والی زندگی بنا۔ الہ العالمین قرآن سے دور رہ کے بہت پچھتا رہے۔ الہ العالمین قرآن ہمارے سینوں میں، قرآن ہمارے دلوں میں، قرآن ہمارے گھروں میں، قرآن ہماری زندگیوں میں داخل فرما۔ الہ العالمین یا رب رحمان یا رحیم یا کریم پروردگار اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں میرے اللہ تجھے رحمان سمجھ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ بچوں کو بھی، اللہ عورتوں کو بھی، اللہ بوڑھوں کو بھی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین یا رب رحمان دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا بھر کے مظلوم مسلمان بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کا وعدہ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام پوری زمین پر غالب ہوگا۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے اس دین کا غلبہ دکھا، اللہ غلبہ اسلام دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا جبار یا قہار کافروں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین کافروں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اللہ جو ان کی سازشیں ہیں اللہ ان کی طرف موڑ دے، اللہ کافروں کو ستیہ-ناس فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم احفظ بیوت المجاہدین،
اللهم احفظ بيوت المجاهدين، اللهم احفظ معسكرات المجاهدين، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ الہ العالمین، دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کے غلبے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اللہ جو لوگ اللہ کے بندے جد و جہد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا رب المستضعفین۔ الہ العالمین، اے کمزوروں کے رب، کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، میرے ملک کی سالمیت بقا کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، پاکستان کے اندر جو فتنے سر اٹھا رہے اللہ سارے فتنوں کے سر کو چل دے۔ اللہ پاکستان کے اوپر جن کی ناپاک نگاہیں ہیں، چاہے وہ منافقین ہو چاہے وہ کفار ہو، اللہ سب کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ میری فوج، اللہ میری پاک فوج کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، پاک فوج کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، سرحدوں پر کھڑے ہوئے میرے ملک کے محافظین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جن لوگوں نے دعا کا کہا اللہ اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ تو سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو صحتیابی عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ بیماروں کو صحتیابی عطا فرما۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ مقروض ہیں قرضوں کی دلدل میں دھسے ہوئے اللہ مقروضین کی مدد فرما۔ الہ العالمین، لوگ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، میرے اللہ تیری مخلوق، میرے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں۔ اللہ فقر ناشر ہے، اللہ مہنگائی بہت ہے، اللہ لوگ پریشان ہیں، اللہ پریشان حالوں پر رحم فرما۔ اللہ پریشان حالوں پر رحم فرما۔ اللہ جن لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اللہ انہیں کاروبار کے نقصان سے حفاظت فرما۔ اللہ لوگوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، لوگوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، لوگوں کو تیرے دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنی خیر ہے اللہ جو تیرے نبی نے مانگی ہے پروردگار وہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔